دوستو آج کے بیان کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق اور ایک یہودی عالم کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے، وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے۔ ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے۔ انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں۔ یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے، پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو۔ اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی، نعوذ باللہ۔ ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پے گی زکوٰۃ دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے۔ اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جاندا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں۔ وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق، وہ بھی جانتے تھے۔ اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے نبی کے یہاں۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی۔ اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔ آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے۔ اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں کوئی گناہ نہیں، خام خمارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں، او کالی کملی والے ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی۔ آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم اٹھائے ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے
انصافیہ کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، ور بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہے میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔
بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے. دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو. سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے. کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو. یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں. جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں. ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں. اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا. کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا. آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا. پھر چلا گیا، پھر واپس آیا. اللہ میں بلا رہا ہے نا. کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہ میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے. ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا. دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو. جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا، یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا. دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر. ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمرو بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں. وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا. بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی. اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا، میرے محبوب آج رات کو چلو، مکہ چھوڑ دو. الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے. فرمایا او میرے محبوب، کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے. ایسا کریں، آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں. یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور کالی کملی والے، ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا. آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں. ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش، میری آنکھ میں مٹی پھینک دی. انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا. جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے. آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں، اب چلو. اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا. اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں؟
इस हुजरे से निकल कर कहाँ जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर से आता नहीं। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा। जल्दी करो जी, जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए किधर गए। उन्होंने कहा आका बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है, सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने फौरन आया, अबू जहल आके देखता क्या है, वो पिछली बात सोचो, अबू जहल आया ना, सरदार आए, आके देखे तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे की मालिश करने पालिश करने। वो कहता तूने मेरी आंख मिट्टी फेंकी, उन्होंने कहा तूने पहले फेंकी है, उन्होंने कहा इधर वाले ने फेंकी है, उधर वाले ने फेंकी, लगे हुए आपस में। अबू जहल आके कहने कर दिया ना काम खराब, लग गए आपस में। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी दोनों आंखों मिट्टी फेंकी इसने। दूसरा कहने लगा इसने ऐसी मिट्टी फेंकी मुझे अब तक नजर नहीं आता। जानता तो था अबू जहल कि इनमें से किसी ने नहीं फेंकी है, किसी और ने फेंकी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूं। चुपका सा उजरे में गया, वाली मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर के बिस्तर पर सोए हुए देखा। कुर्बानी ये भी कम नहीं, खतरनाक रात में जिसके कत्ल का मंसूबा हो वहां सोना कोई आसान है। हम उन लोगों में से नहीं जो अहले बैत की शान को घटाएंगे। सहाबा किराम का मकाम ऊंचा, अहले बैत अज़्ज़ाम का मकाम ऊंचा। जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले
फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फाहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के के चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए, सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू जर ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो, कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है, आके सैयदा अस्मा निकली हैं बाहर। उन्होंने कहा, काकी बेटी जी, किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक, मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला। अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियो, नमाजियो और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है कि एवं लोग जो राह ला देंगे है। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मंसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो, मक्के वालों जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना, मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया इब्न खलब कहने लगा, काकी सीधी सीधी तरह बता वरना परख से उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी, जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ, बड़ा काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पड़ाक से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल, बताएगी कि नहीं। कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए।
जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? ना का कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रुख अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सिद्दीक अकबर दे मुंडाते महबूब खुदा दिया तलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं।
तुम जितने हाजी बैठे हो ना, एक दो ही गया होगा गाड़े 100 तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं, रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया, लोगों मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो, इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है। काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे, गार के दरवाजे पे जा पहुंचे। सिद्दीक अकबर का हाल यह बना करता, आई पहली मंजिल गार दी है, आई पहली मंजिल गार दी है, आजमाइश यार दे प्यार दिए, आई पहली मंजिल गार दिए, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आशिक ने ज़रबान नाग दिया, कई बार तली ते झलियां ने, बार बार डंक मारता है सांप, अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता, मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए। आज किसी का बच्चा रोवेगा, मां की गोद में रोवेगा, तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे। मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े। हुजूर की आंख खुली, मातम की अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है। अर्ज किया, मेरे आका पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डंक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया। अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं, मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, आका अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा पर महबूब की नींद में फर्क ना आए। मेरे इश्क ने मुझे, मैंने हरकत नहीं ली, मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए। इतना ऊंचा मकाम है अबू बकर का। रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े, हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े। और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया। इसी को कमतर मरूम कहता, जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तेला बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तिला बैठा, हांजू रुखे महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटिया गुल दिया कलिया ने, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलिया ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरिया रहमता गलिया ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते,
اگر ذرا جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کو کہتا کم تر جا کافر پہنچے غاروتے، جاؤ کافر پہنچے غاروتے، آئی مجھے فراق یاروتے۔ صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی، صدیق دے حزن و ملال کتے، رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے۔ قرآن آ گیا، ابو بکر گھبرانا، ان اللہ معنا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں۔ بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، بڑا اونچا مقام ہے۔ اگلی بات چھوٹی سی ہے، وہ بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ۔ ایک بات نبی نے فرما دی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے، غار کا قصہ ہے، قیام 3 دن کا ہے، یہ غار کا قصہ ہے، غار کا معاملہ ہے، اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے، قیام ہمارا 3 دن کا ہے۔ صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری، آئے گا معاملہ مزار کا، ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا، پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی۔ یہاں دشمن میرے ہیں، پہرے داری تیری ہے، اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داری میں کروں گا، عرصہ لمبا ہوگا اس لیے پہرے داری۔ اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ، فرمایا ابو بکر غار میں جھولی تیری سر میرا، آئے گا مزار جھولی رحمت والی میری سر تیرا، جو پہلے تیرا دیدار کرے گا وہ میرا دیدار کر سکے گا۔ اس لیے بڑی اونچی شان ہے، خداوند کریم نے اس لیے اعلان کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں، صدیق کا گواہ میں، صدیق کا کائنات کا گواہ میں، یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چنڈا نہیں بٹورنا، خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا۔ سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے، ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار، نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں، نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزاروں اولیاء کرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں، تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو۔ یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم کی اجازت سے ہوگا۔ کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے۔ مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے۔ جنت کی زینت ان دونوں حضرات سے مجدد صاحب لکھتے ہیں۔ وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے،
جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، وہ دیکھنے والوں یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا۔ خلافت کا دور ہے، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی۔ وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل۔ ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا، تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا، کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا۔ کون پوچھے، کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا، میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المؤمنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں، کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن، امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا،
वो आटा बेच कर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ। उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हिल्ला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक डाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे?
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. اور کافروں نے نبی پاک سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں. ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے. یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا. جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا. وہ میری اطلاع یہ ہے اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں. فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے. میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے. یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں. رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک. کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہاں حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں.
مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا ہے۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَئزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، علم نہ لو، علم نہ لو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا،
पितल पलीट सोना नहीं बनदा तुड़ जड़िए लाल नगीने और शूम कोलो खैरात नहीं मिलदी तुड़ होवल माल खजीने बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी तुड़ मरिए शहर मदीने। जब तक अल्लाह तबारक व तआला को एक ना जानो कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। फिर तुम्हें कई लोग ये कहेंगे ये इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह खुद अकेला कैसे चला सकता है? जिनों का निज़ाम, फरिश्तों का निज़ाम, बंदों का निज़ाम, जानवरों का निज़ाम, दरियाओं समंदरों का निज़ाम, चांद सूरज सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, ज़मीनों का निज़ाम, ये अकेला कैसे चलाए? फरमाया ओ लोगों मुझे अपने ऊपर कयास ना करो। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मेरी तो वो ज़ात है, मैं कहता हूँ हो जा, बस वो हो जाता है। मुझे कोई लेबर दरकार है, मुझे इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे मिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्लियामेंट नहीं चाहिए, कोई मेरा मुशीर नहीं, कोई मेरा वजीर नहीं, कोई मेरा साझी नहीं। अल्लाह वालों ने बड़ी बड़ी बातें बतलाई। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाला बुजुर्ग कहता है अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन ऊंचिया शान वाले हूँ और फजल करेता बख्शे जावन और मैं जय मुकाले हूँ। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है, वली है, फरमाते हैं उठ फरीद झाड़ू दे विच मसीत तू सुता रब जागदाई तेरी दादे नाल परीत। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सारा दिन तबलीग फरमाते हैं, मार खाते हैं, घर लहूलुहान आते हैं, जख्मी आते हैं, अल्लाह का पैगाम सारा दिन पहुंचाते हैं। जब हद हो गई अल्लाह के नबी ने तबलीग की, समझाया समझाया समझाया, मुद्दत गुजर गई। लोग कचहरियों से धक्का देकर बाजार में कर जाते, बाजार से धक्के देकर जंगल में निकाल जाते। अल्लाह का पैगंबर फिर वहीं जाके खड़ा होता है और ऐलान करता है इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। ओ लोगों, मैं अल्लाह का नबी, मेरी बात को तस्लीम करो वरना बड़ा अज़ाब आएगा। मस्खरे लोग थे, बिगड़ी हुई बरादरी थी, बिगड़े हुए लोग थे, बदमाश किस्म के। जब अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया अल्लाह का कहर आएगा, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह की नाराजगी आ जाएगी, बाहर आ जाओ, तो फिर पता क्या हरकत की, सबने इकट्ठे होके आए, बरादरी के लीडर आए, बरादरी के सरदार आए, इलाके के लोग आके कहने लगे तू जो रोज रोज कहता अज़ाब आएगा अज़ाब आएगा, वो कब आएगा? अंदाजा लगाओ। बजाय डरने के, बजाय खौफ खाने के, अल्लाह से माफी मांगने के बजाय, अल्लाह के सामने रोने के बजाय, आजिज़ी करने के बजाय दिल पूछने आए कब आएगा वो अज़ाब। इतनी मुद्दत गुजर गई, तुझे अज़ाब 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 करते करते हम भी इंतजार कर करके थक गए, वो कब आएगा? सारे अक्लमंद बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो। ये जो बात अल्लाह का नबी करता था अज़ाब आएगा अज़ाब आएगा, ये तो अल्लाह की तरफ से बात थी। बस इतनी सी भूल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से हो गई। जब इन्होंने बार बार पूछा ना कब आएगा, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 40 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा। अंदाजा लगाओ, जिस नबी ने अल्लाह की तौहीद के लिए अरसा मार खाई हो,
ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا، جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔
جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا، جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا، جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی۔ جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا۔ اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے، درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں، ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو، کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے۔ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا، میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے، جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ
کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا اکبر۔ کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو، یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرا میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرا میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں، تحت الثرا میں، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی
یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سکینت کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ۔ مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا۔ ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ۔ سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو۔ کدو کی بیل نے گود میں لے لیا، یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر۔
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے، بھا کے بادل بن کر، آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے، یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی، انگاروں کی بارش ہونے والی ہے. وہ جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا سبب بن جاتا ہے. ساری قوم ڈر گئی، سارے سجدے میں پڑ گئے، ساروں نے توبہ کی. یا الہ العالمین، جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ ایماندار بن گئے. اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا. پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا، جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی، ہم نے جال باہر نکالا، ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے، بڑا حسین بچہ، ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے. جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا، ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو اور وہ نبی آج تک نہیں ملا، اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو، شاید وہ نبی واپس آ جائے. اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا، ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے. تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا، اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کب اس کا والی وارث آئے، کب اس کے حوالے کریں. انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ. بچہ سامنے آیا، یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، بچے نے ابا کو پہچان لیا. بڑے خوش ہوئے، دونوں بچے مل گئے. چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو، حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا. وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی ہے. میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی لوٹا دی. قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے، اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے. انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے، تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے، پھر مان گئے نا ہم. اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ عذاب بھی بھیجا، دکھایا بھی، اور مجھے اتنی پریشانی آئی، اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے، اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے، اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے. جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے. یونس علیہ السلام کمبھار کے پاس پہنچے، او برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی کمبھار صاحب کہ جی کہ ایک کام تو کر. انہوں نے کہا کیا؟ سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے. وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے، تو باتیں کیسی کر رہا ہے؟ شکل تیری کتنی نرالی، باڈی تیری کتنی نرالی، یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے، میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ، تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے. آواز آئی میرے یونس
ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا، نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا، کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا، میرے عذاب سے ڈر جائے گا، کب میرے قرآن کو مان لے گا، کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا۔ میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا، بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے، اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔
قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا
اس میں تو اتنا مزہ ہے پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اللہ کی آیت کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا. مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی. جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ ہے. وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے. اور خدا تو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو.
کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا، قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟
وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم میں وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو،